بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس وقت عمران خان طاقت کا محور مرکز ہے. پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس طاقت کے مرکز کو مسمار کرنے کے لیے پوری ریاستی مشینری، پوری حکومتی مشینری، 14 جماعتی حکمراں اتحاد سب کے سب مل کر اس کو مسمار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی ذہنی تسکین کے لیے، انا کی تسکین کے لیے کام کیا کر رہے ہیں. وہ سابق وزیر اعظم عمران خان، موسٹ پاپولر پارٹی ہے اور طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے. گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، کراچی، خیبر سے لے کر گوادر تک ہر جگہ اس کی آواز ہے، اس عمران خان کی، جس کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی تاریخ سے بھی سبق نہیں سیکھ رہا اور کوئی انا سے باہر بھی نہیں آ رہا. اناؤں کی چادریں اتنی اوڑھی ہوئی ہیں، اس میں بغض بھی بڑا ہوا ہے، بغض بھی ہے، انتقام بھی ہے، حسد بھی ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے. پیچھے ہٹنے کے نام نہیں لے رہے اور پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تسکین کیا ہے، کیسے کیسے تسکین ہو رہی ہے. پہلے تو ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں سنیں. انسان جب اللہ تعالیٰ انسان کو کرتا ہے نا، پروموٹ کرتا ہے، بڑے بڑے عہدے اور ترقیوں کی طرف گامزن کرتا ہے، تو اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے اور اس کا جو دل ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، ہمارے یہاں کے پوری دنیا میں جو بہت وہ جو گھٹن زدہ لوگ ہوتے ہیں نا، گھٹن زدہ لوگ، وہ پتہ نہیں کیوں جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں وہ اتنے ہی ہو جاتے ہیں بخیل. یہ بہت ہی بڑی خامی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو جناب آپ تھوڑا سا فلیکسیبل ہوں اور آگے اپنی اس اختیار اور اقتدار کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں. لیکن نہیں. بہرحال اب زمان پارک کے ارد گرد جو ایک ہلکی پھلکی کارکن بیٹھے تھے اور ایک ہلکے پھلکے کنٹینر لگائے ہوئے تھے، یا ایک کارکن اپنا ایک محفل سجائی ہوئی تھی، کھانا پینا چل رہا تھا، سب کچھ چل رہا تھا جیسے ایک لیڈر کے باہر ہوتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا مسمار کر دیا گیا. ذہنی تسکین 1 وہاں سے ہٹا دیا گیا. جی اس کو نام دیا گیا آپریشن زمان پارک نام دیا گیا کہ جی ہم وہاں پہ تجاوزات ہٹا رہے ہیں. اب اسی لاہور میں آپ چلے جائیں، یہ تو ہے نا سابق وزیر اعظم، ایک سابق آئی جی کے پاس چلے جائیں، سابق سی سی پی او کے پاس چلے جائیں، وہ لاہور میں مقیم ہے. آپ جاتی عمرہ چلے جائیں، ماڈل ٹاؤن چلے جائیں، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم صاحبہ، بے شمار ان کی رہائش گاہیں ہیں. ان سب کی رہائش گاہوں کے باہر دیکھ لینا کیا ہے. یہ ہے اس وقت سچویشن. لیکن عمران خان صاحب پتہ نہیں کیوں پرسنالٹی کلیش ہو گیا ہے کہ آج پھر ایک تقریر ہوئی ہے اور وہ تقریر ہرگز وہ جو تقریر ہے بہت ہی سخت تقریر ہے. سیالکوٹ کے بعد لاہور میں بھی انہوں نے تقریر کی ہے اور سیالکوٹ والی تو بہت ہی سخت تقریر تھی اور اس میں آرمی چیف کی طرف سے، جو کہ ابھی تک تردید نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا. اور خواہ وہ ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہوں، خواہ وہ ہمارے بزرگ ہوں، خواہ وہ ریٹائرڈ فوجی کی فیملیز ہوں، میں نے کوئی برداشت نہیں کرنا. 0 ٹالرنس ہے عمران خان پی ٹی آئی کے بارے میں. اب اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ بھی لیا. سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے گھر بھی ریڈ ہو گیا، وہاں پہ بھی لوگ چلے گئے اور وہاں پہ بھی خواتین کو اسی طریقے سے جو باقی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے مشیر خزانہ ہے سلمان شاہ، ان کی بیٹی خدیجہ شاہ، ادھر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. یاسمین راشدہ صاحبہ کس حالت میں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. عالیہ حمزہ اور یاسمین راشدہ اور ملکہ بخاری، اور ان سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں، باہر جائیں، عمران خان کے خلاف بولیں. یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، کہ عالیہ حمزہ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے اور ملیکہ بخاری کو بھی کہا جا رہا ہے، یاسمین راشد صاحبہ کو کہا جا رہا ہے اور باہر نکلیں اور عمران خان کے خلاف گواہ بن جائیں. آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں عمران خان کے خلاف کہ یہ جو 9 مئی کا جو کچھ ہوا وہ عمران خان ہدایات دے کے تو جو گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہم نے صرف ان کے احکامات کی پیروی کی ہے. اب یہ باتیں اور یہ باقی خواتین کے ساتھ بھی اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے. اب ابھی تک کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. جب ہے ہی نہیں تو مانے کیوں؟ اور باقی عمر رسیدہ، میاں محمود رشید، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور صرف وہ حماد اظہر روپوش ہیں، مراد سعید کے گھر چھاپا مار دیا گیا ہے اور باقی جو دیگر رہنما، میاں اسلم اقبال، وہ موسٹ وانٹڈ لوگوں میں شامل ہیں، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے. بہت سارے رہنماؤں کو تلاش کیا جا رہا ہے چھپے ہوئے. لاہور ہائی کورٹ نے کوئی 150 سے زیادہ جو یہ سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا. فیصل آباد سے وہ رہا ہوئے جیل سے، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. لہٰذا عدالتوں پہ کوئی احکامات مانے نہیں جا رہے، یعنی فل طاقت استعمال کی جا رہی ہے. اور اسی لیے عدالتیں جو ہیں وہ ڈٹ گئی ہیں
اور عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے، کیونکہ یہ ایک گھر جلایا ہے، گھر جلایا بھی نہیں، تو ایک گھر کا گیٹ توڑا ہے، چند شیشے ٹوٹے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل جناب پورا ملک کو ہی اکھاڑ پچھاڑ کر دیں۔ صرف لاہور میں یہ بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ پولیس فورسز کے مطابق صرف لاہور میں 10,000 چھاپے مارے گئے، 10,000 ریڈ کیا گیا 10,000 گھروں میں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ خوف و ہراس کا عالم کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اسرائیلی ماڈل، یعنی کہ جیسے اسرائیل کی فوج اور فورسز کرتی تھیں فلسطینیوں کے خلاف، وہ کام ہو رہا ہے، یا پھر جو بھارتی فورسز کرتی تھیں مقبوضہ وادی میں، وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ کام اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، گاؤں گاؤں، کریا، یعنی گاؤں تک یہ معاملات پہنچے ہوئے ہیں۔ پولیس برائے نام ہے، پولیس کچھ نہیں ہے، سارے پورے ملک کو اس وقت پتہ چل چکا ہے کہ پولیس ایک سپاہی ہوتا ہے، صرف وہ بتاتا ہے، ایڈریس بتاتا ہے، اور اس کے بعد باقی سب کام کر رہے ہوتے ہیں خفیہ والے اور نامعلوم افراد، وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لے جاتے ہیں لوگوں کو، مل گئے تو ویلنٹ گڈ، نہ ملے تو کسی رشتہ دار کو لے گئے، یا پھر ہلہ گلا کر کے چلے گئے، خوف و ہراس اور دہشت پھیلا کے چلے گئے۔ یہ اس وقت ہے، جیسے گھر گھر ہم اب خبریں دیتے تھے مقبوضہ کشمیر میں کہ آج بارہمولہ میں گھر گھر آپریشن، آپ آج سری نگر میں گھر گھر آپریشن، سرچ آپریشن، فلاں آپریشن، کرفیو نافذ کر دیا گیا، گلیوں کو بند کر کے تلاشی لی جا رہی ہے۔ یہ اس طرح کا ماحول ہے۔ تو اس سارے ماحول میں کیا کوئی بہتری آئے گی؟ میرا نہیں خیال کہ بہتری آئے گی، اس سے بہت زیادہ نفرت پڑے، کیونکہ آج آرمی چیف نے کچھ باتیں کی ہیں، پہلے ذرا وہ سن لیں، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کی ہیں، تو دونوں کے فاصلے، دونوں کا رخ انور بہت بالکل اپوزٹ ہے، ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، اور کوئی بھی دیکھنے کے لیے آپس میں شیک ہینڈ تو دور کی بات ہے، نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت یہ لیول ہو چکا ہے، جبکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت یہ DGISI تھے، اس وقت یہ کام کر چکے ہیں، ان کا بہت اچھا تعارف کروایا جاتا تھا، جب باہر سے وفد آتے تھے، لیکن اس وقت نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جنرل عاصم منیر عمران خان صاحب کا، بالکل زیرو۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ جانے اب اس پہ پیچھے راز کیا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو آرمی چیف کہتے ہیں کہ انہوں نے لاہور کا دورہ کیا جی، سید عاصم منیر صاحب نے لاہور کا دورہ کیا، توڑ پھوڑ اور نظر آتش شدہ جناح ہاؤس اور فوجی انسٹالیشن کا دورہ کیا، افسروں اور جوانوں سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار پھیلانے کے تمام عزائم ناکام بنا دیں گے، لہٰذا یہ انہوں نے پہلا میسج دیا ہے۔ دوسرا میسج انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی یوم سیاہ کے واقعات پر بریفنگ ان کو دی گئی، اور پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے فسادیوں کی جانب سے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے شکار جناح ہاؤس اور ایک فوج کی تنصیب کا دورہ بھی کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 9 مئی میں ملوث منصوبہ سازوں، اکسانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور مجرموں کے خلاف آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، قانون کے مطابق کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے، اور فوج اور عوام کے درمیان دراڑ اور خلیج پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش ریاست کے خلاف ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے۔ اب یہاں پہ آرمی چیف سے میں بہت ہی ادب سے کہوں گا کہ وہ ہمارے سپہ سالار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے درمیان، فوج اور عوام کے درمیان دراڑ اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش، تو یہ خلیج عوام کے طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے نہیں پیش کی، نہ میڈیا کر رہا ہے۔ یہ جو عوام اور فوج کے درمیان خلیج ہے، یہ تو خود جنرل باجوہ نے کی ہے، اور رجیم چینج کے بعد، اور اس کے بعد آرمی چیف اور افواج پاکستان مسلح افواج کا یہ کام ہے کہ وہ سب کے ساتھ برابر رویہ اختیار کریں۔ جب سے رجیم چینج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے افواج پاکستان یا آرمی چیف نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی۔ وہ ایکسٹریم پوزیشن اب اس حد تک ہے کہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ایکسٹریم پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ناقابل قبول ہیں، اور یہ بالکل زبان زد عام ہے، بلکہ جو اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ جانے جاتے ہیں، وہ دانشور تمام کے تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور
عمران خان اور جنرل عاصم منیر ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب تک آرمی چیف ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی بھول جائے کہ وہ الیکشن کے ذریعے آ سکے گی انتخابات میں یا الیکشن ہی ہو سکیں گے، یہ نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان مثبت نتائج مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے جب تک مثبت نتائج کی 100% یقین نہیں ہو جائے گا الیکشن نہیں ہوں گے، یہ مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے جو آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں الیکشن، اور وہ اس کا پھر یہ ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ بہت ہی غصے والی تقریریں ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ جعلی خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے انتشار پھیلانے کی خبریں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جعلی خبریں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب 10,000 لوگ پکڑے جائیں گے، جب خواتین کی چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس سے تو عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب ہر گاؤں میں جہاں جہاں ریڈ ہوتا ہے وہ میری بات ہوئی مختلف دیہاتوں سے جو رپورٹرز ہیں خاص طور پہ رورل ایریاز کے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سر اب پولیس برائے نام ہے، پولیس کا ایک سپاہی ہوتا ہے وہ صرف یہ بتانے آتا ہے کہ یہ گھر ہے جی، اس کا لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ ان کا گھر ہے جی، اور وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور یہ لسٹیں پہلے سے بنی ہوئی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، یہ لسٹیں کون بنوا رہا ہے؟ نون لیگ یعنی کہ رانا صاحب، جاتی عمرہ، نون لیگ کے مریم صاحبہ اور دستگیر صاحب، جو حلقے ہیں، احسن اقبال صاحب، یہ سارے لسٹیں بنا کے یہ دے رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ذرا غائب کر دیں، ان کو اٹھا لیں، یہ ایکٹیو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ یعنی 9 مئی کی آڑ میں اگر ایک بالکل ملک گیر سطح پہ ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، کریک ڈاؤن کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر آگے جا کے آرمی چیف کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ سیاسی شرپسند کہا، اور پھر پولیس حکام کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی، پھر انہوں نے پولیس حکام کو پیشہ ورانہ مہارت اور تحمل کا جو مظاہرہ کیا اس کو سراہا۔ تو بھائی کون سا تحمل؟ اس دن اگر روکتے، کیونکہ جب عمران خان صاحب کو اٹھائے جانے کا علم تھا، سب کو پتا تھا، جو اوپر کے لوگ ہیں 5-7، ان سب کو پتا تھا کہ آج عمران خان کو اٹھایا جانا ہے اور اس طریقے سے اٹھایا جانا ہے۔ تو جب یہ سارا پتا تھا تو اس کے بعد اس سے پہلے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ ساری باتیں، اور پھر وہ جو ایک عمران خان صاحب نے وہ پوری فوٹیج چلا دی ہے، ویڈیو چلا دی ہے 5 منٹ کی، ہمارے پاس بھی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، اور اشتعال دلوا کے دروازے کھلواتے ہیں، توڑواتے ہیں اور خود آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ کون لوگ تھے جو پولیس کی اور رینجرز کی گاڑیوں میں سادہ کپڑوں میں لوگ آتے تھے اور وہ آ کے پھیل جاتے تھے اور اس کے بعد پھر انہیں گاڑیوں میں بیٹھ کے واپس چلے جاتے تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جی، تو آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ جی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور تربیت کے لیے فوج کے مکمل تعاون کا پولیس کو یقین دلایا، اور باقی یہ سارا کچھ ہوا جی، یہ اب ہو چکا ہے۔ اب ایک طرف یہ ہو رہا ہے کیوں فوجی عدالتیں کیوں ضروری ہیں؟ آج خواجہ صاحب نے بھی بتا دیا کہ جی 5 فوجی عدالتیں بنیں گی، ایک تین بنیں گی لاہور میں اور 2 بنیں گی شاید پنڈی میں، 5 فوجی عدالتیں بنیں گی۔ اب دنیا فوجی عدالتوں کو تسلیم نہیں کر رہی، کیونکہ فوجی عدالتیں اس لیے، اور اسی لیے کہ جب اعلیٰ عدالتوں سے رجسٹرنس آنی ہے تو وہاں سے پھر یہ آتے ہیں جی جب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، تو ان کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ تو معاملہ صرف اتنا ہے جی، سمپل، کہ اگر یہ جب تک ذرا نیچے نہیں آئیں گے اور پاکستانیوں کو، تمام پاکستانیوں کو ایکول نہیں سمجھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ یہ نون لیگ کا ہے تو یہ پاکستانی ہے، پی ٹی آئی کا ہے تو یہ پاکستانی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ہے تو پاکستانی ہے، پی ٹی آئی کا ہے تو پاکستانی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ تیسرے درجے کے شہری کا سلوک کریں، یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ چلے گا نہیں۔ ماضی میں جتنا بھی کر لیں، اس وقت جو کیونکہ تمام مارشل لائی جو آرڈر ہیں، مارشل لائی قوانین ہیں، وہ اس وقت اپلائی کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو 3 MPO ہے، 3 MPO 16 MPO جو MPO ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، یہ کہاں سے آئی ہے؟ جنرل ایوب خان کا ہے۔ جنرل ایوب خان کے قانون کو اس وقت، وہی پیپر جو ہے اس وقت آپ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اسی کے تحت، اسی قانون کے تحت، اسی مارشل لا آرڈر کے تحت آپ سب کو اٹھا رہے ہیں، 3 MPO کے تحت، 16 MPO کے تحت۔ اور اس کے بعد اگلی جو ہے یہ پھر اگلا جو ایوب خان صاحب نے کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے کو توڑو، پارٹی کو توڑا جائے،
اور لوگوں کو نکالا جائے، ڈسکوالیفائی کیا جائے، یہ بھی ایبڈو بھی جنرل ایوب خان کا تھا۔ جو جنرل ایوب خان نے کیا، جو جنرل ضیاء نے کیا، جو جنرل یحییٰ نے کیا، جو مشرف نے کیا، جو باجوہ نے کیا، وہ سارے 5 جنرلوں کی اسٹریٹجی ملا کے سارے اسٹریٹجی پیپر تیار کر کے وہ سارے پاکستان تحریک انصاف پہ اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک آڈیو کا بڑا تذکرہ ہے کہ جی آڈیو عمران خان صاحب نے مدد مانگ لی۔ تو بھائی جب ایس ایچ او جب قابو میں نہ ہو، جب ایس ایچ او کا ظلم بڑھ جائے تو لوگ ڈی پی او سے رابطہ کرتے ہیں، ایس ایس پی سے پوچھتے ہیں، ایس ایس پی اگر شکایت ہو تو پھر ڈی آئی جی کے پاس نہیں جاتے، پھر سیدھے آئی جی کے پاس جاتے ہیں، اور آئی جی کے ساتھ بھی معاملہ نہ ہو تو پھر عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے۔ تو چھوٹے بڑے اور اس سے بڑے، تو اس لیے اگر اس وقت پاکستان میں حکمران، پاکستان میں اس وقت لاقانونیت ہے، غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو پھر کس سے مدد مانگی گی؟ یہ راستہ کس نے دکھایا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو، پولیٹیکل پلیئرز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو یہ راستہ کس نے دکھایا ہے؟ صحافیوں کو کس نے راستہ دکھایا ہے؟ کیوں صحافی ٹیگ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، کیوں کرتے ہیں یو این ہیومن رائٹس کو؟ اس لیے کہ آپ نے راستہ چھوڑا نہیں ہے، آپ نے ہر چیز، آپ نے کہا کہ طاقت اور اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، تو لوگوں نے پھر اوپر ہی جانا ہے نا۔ جیسے پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یو این میں جاتا ہے، امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپی یونین کو، سب کو بتاتا ہے، امت مسلمہ کو جاتا ہے، او آئی سی کے فورم پہ جاتا ہے، بھئی ہمیں بچائیں اس سے۔ تو یہ تو بڑا چھوٹا تھانے دار، تو اس کے بعد پھر بڑے تھانے دار کے پاس ہی جایا جاتا ہے۔ تو یہی کام ہو رہا ہے، اور یہ راستہ آپ لوگوں نے خود دکھایا ہے۔ ریکنسیڈر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔